بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. امام مسلم رحمہ اللہ اپنے شاگرد احمد بن سلمہ النیسابوری کو گویا کہ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ قصد کیا، تمہارا ارادہ یہ ہوا، اللہ تمہیں رشد و ہدایت سے مالا مال کرے کہ تم واقفیت حاصل کرو منتخب اور چنی ہوئی احادیث کے مختصر سے مجموعے پر. ان توقف کہ تم واقفیت حاصل کرو چنی ہوئی احادیث کے مجموعے، اس لیے کہ اعلیٰ جملتھا کی ہا ضمیر یہ کہاں لوٹتی ہے؟ الآثار المأثورہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسألتنی، اور تمہاری درخواست مجھ سے یہ بھی ہے، ان الخصها لک فی التألیف کہ میں تألیف اور احادیث کو جمع کے دوران اس طرح سے تلخیص سے کام لوں بلا تکرار یکثر، جس میں بہت زیادہ تکرار نہ ہو. فإن ذلك زعمت، اس لیے کہ تمہارا یہ ماننا ہے، مما یشغلک عما له قصدت، کثرت تکرار یہ تمہارے مقصد سے تمہیں دور کر دے گا. شغل یشغل شغلا، اس کے دو سرے آتے ہیں، ایک ہے شغل فی اور دوسرا ہے شغل عن. شغل فی کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں منہمک ہونا، مشغول ہونا، اور شغل عن کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے اعراض کرنا، کسی چیز کے سمجھنے سے دور ہو جانا، کسی مشغلے سے بعد اختیار کرنا. جیسے رغیبہ کا آتا ہے کہ رغیبہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں رغبت حاصل کرنا، اور رغیب فی کے معنی، اور رغیب عن کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. ایسے ہی شغل بھی، کیونکہ عربی زبان میں افعال کے بعد آنے والے صلات کے بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں. افعال کے بعد جو حروف جارہ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلات. تو افعال کے بعد صلات کے بدلنے سے معانی میں بڑا فرق واقع ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی شغل یشغلک عما، اس کو بعض حضرات نے ثلاثی مجرد سے پڑھنے کو پسند کیا ہے، تو اس صورت میں پڑھیں گے یشغلک، شغل یشغل یا شغل یشغل، یا تو باب سمیعہ سے عام طور پر رجحان ہے، اور اگر اس کو باب افعال سے پڑھیں گے تو مما یشغلک، مما یشغلک عما له قصدت، تم نے جس چیز کا قصد کیا ہے اس سے تمہیں غافل کر دے. من التفہم فیہا، احادیث مبارکہ کے سمجھنے، والاستنباط منہا، اور احکام کے اس سے استنباط کرنے سے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو درخواست ہے اس درخواست کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ تکرار نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بکثرت اگر تکرار کے ساتھ روایتیں ہوگی تو
تمہارا جو قصد اور ارادہ ہے، تمہارا جو منشا ہے، وہ منشا متاثر ہو جائے گا۔ اور وہ منشا کیا ہے؟ دو منشے ہیں، ایک تو التفہم، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا، تو تکرار کی وجہ سے تم اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاؤ گے احادیث مبارکہ کو، اور دوسرا والاستنباط منہا، اور احادیث سے استنباط اور استخراج احکام سے بھی تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیوں کہ کثرت کی وجہ سے تم اس میں غور و فکر کرنے سے کیا ہو جاؤ گے؟ عاجز آ جاؤ گے، یا تمہیں غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارا گویا کہ یہ منشا ہے، اور تمہارے اسی منشے کے مطابق میں اپنی اس رسالے کو اور اپنی اس کتاب کو اور احادیث کے اس مجموعے کو مرتب کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالُ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اور جس چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا، جس چیز کی تم نے درخواست کی ہے، اللہ تمہیں مکرم اور معزز بنائے، اللہ تمہیں اکرام سے نوازے جگہ جگہ پر، بتوفیقک یرحمک اللہ اکرمک اللہ۔ یہ اسلامی مینٹلٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذہنیت مکمل طور پر ان کی اسلام کے رنگ میں رنگ چکی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تو اس لیے جگہ جگہ پر اپنے اس شاگرد کو اس طرف توجہ دلانے کی وجہ سے اسے دعائیہ کلمات سے کیا کر رہے ہیں؟ نواز رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر آج کل کی دنیا کے اندر میں جیسے گالیاں دیتے ہیں لوگ، ویسے ہمارے جو مسلمان علماء ہوتے تھے، اسلامی ذہنیت کے مالک ہوتے تھے، وہ گالی کی جگہ پر کیا دیتے تھے؟ دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو آدمی کو آپ اپنی زبان کو گالی اور قسم اور بری چیزوں کا عادی بنانے کے بجائے ہر چھوٹے چھوٹے جملے پر اپنے آپ کو، لوگوں کو دعا دینے کا کیا بنانا چاہیے؟ عادی بنانا چاہیے، تاکہ آپ کی زبان سے بھی کسی کو سمجھ میں آئے کہ بھائی اس کی ذہنیت کون سی ہے؟ اسلامی ذہنیت ہے۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اور جس چیز کے تم نے درخواست کی، اکرمک اللہ، اللہ تمہیں اکرام اور عزت سے نوازے، حین رجعت الی تدبرہ، جب میں نے اس پر غور کیا، جب میں لوٹا اس کے غور کرنے کی طرف، ایسا نہیں، جب میں نے اس پر غور کیا، میں نے جب آپ کی اس درخواست پر غور و خوض کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی قیمتی بات ہے، وما تؤول به الحال ان شاء اللہ عاقبۃ محمودہ، وما تؤول به الحال، اور جس اس کا، اور اگر وہ ایسے ہی ہو جاوے جیسا کہ تمہارا منشا ہے، یعنی حالت اس کی طرف لوٹ جاوے۔ آل یؤولو کے معنی لوٹنا، کیا مطلب؟ کہ جیسا منشا ہے اگر اس کے مطابق کام مکمل ہو جائے جیسا تم چاہتے ہو، اگر اللہ کی مشیت رہی تو عاقبۃ محمودہ، تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، ومنفعۃ موجودہ، اور اس سے نفع بھی حاصل ہوگا، کہ آخرت میں مجھے ثواب مل جائے گا اور دنیا میں لوگوں کو نفع حاصل ہو جائے گا۔ تو تمہاری درخواست بہت اچھی ہے، اور اس درخواست کو گویا کہ امام مسلم قبول کر رہے ہیں، اور وجہ تعلیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کتاب کی تصنیف اور تالیف کی وجہ احمد بن سلمہ النیسابوری ہے، اور وہ اپنے استاد کو درخواست بھی کر رہے ہیں، اور درخواست کے ساتھ ساتھ اپنا منشا بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت ایسی ایسی اگر کتاب ہو تو اچھا، مختصر ہو، تمام ابواب کو جامع ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، احکام بھی ہو، ساری چیزیں اس کے اندر میں موجود ہو، تکرار زیادہ نہ ہو، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور مختصر ہونے کی وجہ سے استنباط احکام میں بھی کیا ہوگی؟ سہولت ہوگی۔ تو یہ سارا گویا کہ منہج بھی شاگرد اپنے استاد کو کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے کہ حضرت اگر اس منہج پر کام ہو تو بڑا اچھا ہوگا۔
تو فرماتے ہیں وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، اور جس چیز کا تم نے سوال کیا، جس چیز کی تم نے درخواست کی، اللہ تمہیں اکرام سے اور عزت سے نوازے. جب میں نے اس پر غور و خوض کیا اور اس کے نتیجے کو سوچا، وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالِ، اور اس کے نتیجے پر میں نے غور کیا. اگر اللہ کی مرضی رہی اور وہ پورا ہوا تو اس کا انجام آخرت میں میرے لیے بہتر ہوگا اور دنیا میں بھی وہ نفع سے خالی ہوگا نہیں، کہ بھائی لوگوں کو بھی اس سے کیا ہوگا، نفع ہوگا. وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. اچھا، اب بیان کرتے ہیں وَظَنَنْتُ، اور میرا یہ ماننا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ، جس چیز کی تم نے درخواست کی اور جو بوجھ تم مجھ پر ڈال رہے ہو، اگر میں اسے کر سکوں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں، کان اول من یصیبہ نفع ذلک، تو اس کا سب سے پہلا نفع دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مجھے ہی ہوگا، جس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس کا بیان کرنا یہاں طوالت سے خالی نہیں ہوگا. تو کیا فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے. تجشم اس کے معنی آتے ہیں گرا بار، یعنی بوجھ کا ہونا، کوئی مشقت آمیز چیز کو کسی کے کاندھے پر ڈال دینا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے جب اس گرا بار اور بوجھ والے آپ اپنے منشے کو میرے کاندھے پر ڈالا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ کام اللہ کرے پورا ہو جاوے، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، میں اسے کر سکوں اور وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے، تو کہا اس کا سب سے پہلا فائدہ دوسروں کے مقابلے میں مجھے ہی ہوگا. یہ تھے ہمارے اسلاف، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اس طرح کا مجموعہ میں تیار کر لوں گا تو چونکہ میں لکھنے والا رہوں گا تو ہو سکتا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے ہی عمل کی توفیق دے دے، اور جب مجھے عمل کی توفیق ہو جائے گی تو کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تو فائدہ ضرور ہوگا. گویا کہ اس تصنیف کے لیے سب سے پہلے یہ نیت کی کہ اے اللہ میں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں، جبکہ وہ خود محدث ہے. اس امام مسلم کی اس کتاب کو خلود اور دوام کیوں ملا؟ ان کی اسی نیت کے اخلاص کی وجہ سے، کہ انہوں نے خالص نیت کے ساتھ یہ کام کیا. اس لیے نہیں کہ میں مسلم شریف لکھوں گا تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے اندر میری کتاب کا کیا ہوگا، شمار ہوگا، دنیا میں میرا ولولہ اور غلغلہ ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ اوہ مسلم تو کیا کر کے کیا ہو گئے، چلے گئے. کہا کہ یہ سب انہوں نے سوچا نہیں، جیسے ہمارے زمانے کے مصنفین اور مؤلفین سوچتے ہیں. تو فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں ما کان للہ فہو یبقی وما کان لغیرہ فہو یزول. جو چیز اللہ کے خاطر کی جاتی ہے، خالصتاً لوجہ اللہ کی جاتی ہے، اللہ اسے دوام بخشتا ہے، اور جو چیز انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے ارادے اور نیت سے اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی. امام مالک نے جب اپنی موطا لکھی تو اس زمانے میں اور بھی بہت سارے لوگ موطا لکھ رہے تھے اور کتابیں لکھ رہے تھے. تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ ویسے بھی تو لوگ لکھ ہی رہے ہیں، آپ مزید اس میں کیوں اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ تحصیل حاصل ہے بظاہر،
تو امام مالک نے کہا ما کان للہ فہو یبقی، ٹھیک ہے لکھ بہت رہے، لیکن جو بھی اللہ کے لیے لکھے گا وہ باقی رہے گا۔ اب موطا مالک کے علاوہ دوسری کسی موطا کو کوئی جانتا ہی نہیں، موطا مالک کے علاوہ دوسری کسی موطا کو کوئی، موطا محمد بھی موطا مالک ہی ہے، وہ تو موطا مالک بھی روایتی محمد ہے، موطا مالک بھی روایتی محمد ہے، ورنہ ہے بھی وہ بھی کیا ہے، موطا ہی ہے۔ امام محمد نے امام مالک سے زانو تلمس طے کر ان سے روایت کیا، اور دوسری جو موطا ہے وہ یحییٰ ابن یحییٰ ان کے حوالے سے ہے، تو راوی الگ ہے ورنہ کتاب تو کیا ہے ایک ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیت کو خالص کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میری نیت اچھی ہوگی تو میری کتاب باقی رہے گی، نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ کسی کو ہوگا نہیں۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ لکھنے پڑھنے اور خطاب کرنے والے اور تقریر کرنے والے اور مطالعہ کرنے والے ان سب کے لیے امام مسلم کی طرف سے ایک میسیج ہے، کیا کہ کچھ بھی کرے پہلے نیت اپنے لیے کرے کہ اس سے اللہ مجھے نفع پہنچائے اور میں اس پر عمل کروں گا، تو ضرور بھی ضرور آپ کے اس کام سے آپ کو بھی نفع ہوگا اور دوسروں کو بھی نفع ہوگا۔ لیکن اگر آپ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کہ لوگ کہے واہ واہ کرے اس کے لیے آپ لکھیں گے تو کہا کہ آپ کی اس چیز کو دوام مل سکتا نہیں۔ ہمارے زمانے میں شہرت کمانے کے لیے کچھ بھی کرتے لوگ، اڑام تڑام عجیب عجیب دھندے کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے کہ شرم کی شرم بھی شرما جائے، شرم نہیں شرما جائے، شرم کی شرم بھی کیا ہو جاوے، شرما جاوے، یعنی جو شرم ہے معنوی چیز اس میں اگر کوئی شرم ہوتی تو وہ بھی کیا ہو جاوے، شرما جائے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ ان سب چیزوں کی وجہ کیا، علم دین سے دوری، یہ آرام تڑام حرکتوں کی وجہ کیا ہے، علم۔ انسان کے پاس علم دین ہو تو وہ سمجھتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا، لیکن علم دین نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب شرم و حیا تیرے اندر سے رخصت ہو جائے تو تو جو کچھ بھی کر لے، ٹیڑھی میڑھی چیزیں اور غلط سلط حرکتیں وہ کم ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھائی علم دین حاصل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ 5-10 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکثر الجہل ویقل العلم، کہ قیامت سے پہلے یہ علم کم ہو جائے گا اور جہل میں اضافہ ہوگا۔ تو تعجب ہوتا تھا کہ یار ایسے کیسے جہل میں اضافہ ہوگا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعتاً کیوں، ٹھیک ہے لوگوں کے پاس معلومات اور معلومات کے ذرائع تو بہت ہے، مگر دین کا علم کو لوگوں کے پاس دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہی نہیں رہتا ہے تو جو نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جو مدرسے میں آتے ہیں 3 سال دینیات پڑھتے ہیں، 3 سال حفظ پڑھتے ہیں، 7-8 سال مدرسے میں، یعنی مدرسے میں 13-14 سال تک رہتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رحم و کرم پر چلتا ہے اس کا کام، تو جو مدرسے کی سیڑھی نہیں چڑھتا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کا تو بہت برا حال ہوتا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا۔ بہرحال وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه، ایسا بھی نہیں کہ ہاں ہمارے زمانے میں کیا ہے، ارے ابھی 5 دن میں تو تصنیف کر کے پھینک دیں گے، ایسا کریں ہمارے مسلم وقضي لي تمامه، اگر اللہ نے اس کا مکمل ہونا مقدر کیا تو كان أول من يصيبه نفع ذلك، تو سب سے پہلے مجھے ہی لوگوں کے مقابلے میں نفع ہوگا، لوگوں کو ہو یا نہ ہو۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کا ذکر کرنا یہاں پر طوالت کا حامل ہوگا، کہ اگر میں ان چیزوں کو بیان کروں کہ کس وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس سے کیا ہو جائے، اکتا جائے، لہذا اس بنا پر میں اس اسباب سے تعرض کرنے سے تعرض کرنے سے اعراض کرتا ہوں کہ خواہ مخواہ جو چیز ذکر کرنے سے کوئی قابل
ذکر فائدہ نہیں، اسے کیوں میں ذکر کروں؟ الا ان جملۃ ذلك ان ضبط القلیل من هذا الشأن واتقانه ایسر على المرء من معالجة الكثير منه۔ ہاں، مگر خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے اگر قلیل کو جمع کر لیا جائے اور ٹھوک بجا کر جمع کیا جائے، وہ اتقان ہو، ٹھوک بجا کر پوری تحقیق اور اتقان کے ساتھ جمع کیا جائے، تو یہ آدمی کے لیے آسان ہے اس کثیر کے مقابلے میں جس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یعنی 10-20 جلدیں لکھ کے چلے جاؤ تو پڑھیں گے نہیں۔ امام طبری نے کتاب لکھی، پہلے تفسیر پر لکھی، زیادہ نہیں، صرف 50-60 جلدیں لکھی۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو لکھ کے جا رہے ہیں لیکن اس کو پڑھے گا کون؟ تو بولے میری پبلک، میرے ہی شاگرد ایسا بول رہے ہیں تو بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے اس کو شارٹ کیا، پھر تفسیر لکھی، تفسیر کے بعد پھر حدیث لکھی المعجم طبرانی۔ تو پھر انہوں نے ایسا کہا، تو پھر انہوں نے معجم اوسط، معجم صغیر، معجم کبیر کر اس کو الگ الگ حصوں میں شارٹ کیا ہوا۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا ہے، اگر اس انداز میں مختصر سا مجموعہ جمع ہو جائے تو یہ زیادہ مفید ہوگا بہت زیادہ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ میں کیا ہوتا ہے، طلب الکل فوت الکل، آدمی پورا کھانے جاتا ہے اور پورا ہی گر جاتا ہے۔ ایسا آدمی ایسا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے نا، یوں کہہ کے کھانے گیا ہو تو کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہاتھ آتا نہیں، پورا کے پورا کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں وَلَا سِيَّمَا عِندَ مَن لَا تَمِيزَ عِندَهُ مِنَ الْعَوَامِ، خاص طور پر عوام الناس جن کو کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہاں ان کو کیا سمجھ میں آوے کہ بھئی احادیث صحیحہ کیا ہے، احادیث ضعیفہ کیا ہے، غیر صحیحہ کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لذاتہ کیا ہے، حسن لغیرہ کیا ہے، احادیث مستفیضہ کیا ہے، احادیث عزیزہ کیا ہے، مناکیر کس کو کہتے ہیں، موضوعات کس کو کہتے ہیں، ہاں ان کو کیا سمجھے؟ یہ تو ایسے سب نام لیں گے تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ جنگل کے کوئی پرندے ہوں گے یہ سب۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں وَلَا سِيَّمَا عِندَ مَن لَا تَمِيزَ عِندَهُ مِنَ الْعَوَامِ، خاص طور پر عامۃ الناس جنہیں تمیز نہیں حاصل ہوتی ہے، إِلَّا بِأَن يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمِيزِ غَيْرُهُ، ہاں مگر یہ کہ کوئی انہیں تمیز سے واقف کر دے، یعنی کوئی انہیں صحت اور سقم پر واقف کر دے، ہاں کوئی بتاوے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہی عوام کو تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ ایسے تو سمجھ میں آنے والا ہے نہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کا جو مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کریں، اور یہ مقصد کثرت سے پورا نہیں ہوگا، قلت سے پورا ہو رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ میں نے جیسا میرے شاگرد احمد ابن سلمہ النسابوری نے منشا ظاہر کیا ہے، اسی منشے پر میں اترنے کی کیا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ اتنی مختصر ہے مصنف کے بیان کے مطابق، پھر بھی سال میں پوری نہیں ہوتی، تو اب اگر یہ مطول لکھنے بیٹھتے تو شاید 5 سال میں بھی نہیں پوری ہوتی۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، تعجب تو اس چیز پر ہوتا ہے کہ امام مسلم اسلام کے آنے کے مشکل سے 200 سال کے بعد آتے ہیں، ان کا تعلق ایران کے ملک سے، ٹھیک ہے وہ عرب ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن ہے کہاں کہ موطناً ایرانی النسل ہے، عجمی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اتنا فصیح و بلیغ خطبہ آپ نے مرتب کیا ہے کہ آدمی کی طبیعت جھم جاتی ہے، یعنی مشکل ترین مقدمات میں سے ایک مقدمہ مانا جاتا ہے کہ مختصر عبارتوں کے اندر میں بڑی جامع باتیں آپ نے کیا کر دی، کہہ دی۔ اس کے مقدمہ مسلم کی شروحات ہے 2 4 جلدوں میں، ارے کوئی سمجھتا ہے کتنی جلدوں میں؟ 2 4 جلدوں میں اس کے مقدمے کی شرح ہے، مسلم کی نہیں، مقدمے کی شرح ہے۔
اور مسلم شریف کی شرح شیخ احمد بن علی الاتھوبی، ابھی 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں معلوم؟ 47 جلدوں میں مسلم کی شرح لکھی ہے۔ کیا ہو؟ ہاں صرف 47 جلدوں میں۔ اچھا، تقیہ کلام بول رہے ہیں آپ۔ کتنی جلدوں میں؟ انہوں نے مسلم شریف کی بھی شرح لکھی ہے، ذخیرۃ العقبہ، شرح المجتبہ، زیادہ نہیں، صرف 48 جلدوں میں۔ ابھی انتقال ہوا۔ یہ زمانے میں بھی ایسے لوگ دنیا میں کیا ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا، مکئی میں قیام وزیر تھے، میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی اتفاق سے۔ ایک شیخ احمد الطوم کر کے ہمارے دوست ہے، مکہ مکرمہ کے بڑے محدث ہیں، تو وہ جامعہ کے حدیث کے پروگرام میں وہ آئے تھے، تو ان سے دوستی ہوئی۔ تو پھر مکہ جب میں گیا تو کہا کہ شیخ کوئی خدمت؟ میں نے کہا شیخ ایک خدمت ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا شیخ احمد علی الاتھوبی سے ملنا ہے، اتنے بڑے محدث ہے مکہ میں، تو ان سے ملنا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں شیخ، میں معلوم کرتا ہوں اور ہم چلتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آج تو نہیں ہوگی، لیکن آئندہ کل ہم ظہر کی نماز ان کی مسجد میں جا کر پڑھیں گے اور انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی۔ بیچارے بالکل ضعیف ہو چکے تھے، ویل چیئر میں تھے، ان سے ملاقات، کشف حاصل ہوا، ماشاءاللہ اتنے چھوٹے سے تھے، ہمارے حافظ عبدالصمد کی سائز کے، لیکن کام کتنا بڑا کر کے گئے۔ صرف یہ 2 کتابوں کے اوپر شرح لکھی، اس کے علاوہ حبشی النسل، اس کے علاوہ ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے تقریباً 20-25 جلدوں کے اندر میں، اور کتنے منظومے اور کتنی ان کی تقریباً 50 سے زیادہ تصنیفات، اتنی بڑی بڑی کتاب لکھنے کے بعد بھی خالص علمی آدمی تھی۔ یہ آپ کے جو میں اب سامنے رکھ کر پڑھا رہا ہوں، یہ بھی ان کی کتاب ہے، قرۃ عین المحتاج، مقدمۃ صحیح المسلم ابن الحجاج۔ تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ یعنی حدیث سے متعلق کوئی بحث چھوڑتے نہیں، حدیث کے رجال پر کلام کریں گے، پھر لطائف اسناد پر کلام کریں گے، پھر حدیث پر مختصر انداز میں روشنی ڈالیں گے، پھر اس کے ایک ایک جملے کے اوپر تفصیل سے کلام کریں گے، پھر اس کے بعد اس سے فوائد مستنبطہ کو بیان کریں گے، فقہاء سلف کیا کہتے ہیں اور فقہاء معاصرین کیا کہتے ہیں اس پر کلام کریں گے، محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کلام کریں گے، حدیث کی تخریج کریں گے کہ اس حدیث کی تخریج کہ کون کون سے محدث نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے، اس کتاب میں مزید اس کو تکرار کے ساتھ کہاں کہاں پر کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پر حکم بیان کریں گے کہ اس حدیث کے اوپر کیا حکم، اس کے رجال اور متن کو سامنے رکھ کر اس پر کیا حکم لگایا جا سکتا ہے، کوئی پہلو چھوڑتے نہیں، سارے پہلو اٹھا کر بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِ مِنْ إِزْدِيَادِهِ مُسْتَقِيمٍ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، جب معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ، تو اس صورت میں قلیل ہو مگر صحیح ہو، اس کے مقابلے میں بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر سقم کا حامل ہو۔ کہا کہ تھوڑا ہو لیکن سب صحیح احادیث ہو، بجائے اس کے کہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف سب کو جمع کر کر ایک بڑی سی کتاب لکھ دی جائے۔ کہا اس کے مقابلے میں یہی بہتر ہے جس مقصد کو تلمیذ نے اپنے پیش نظر رکھا۔ وہ تلامذہ بھی ایسے ہوتے تھے اور مشائخ بھی ایسے ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں دونوں میں ہی ایسا ہے، طلبہ میں بھی طلب نہیں اور مشائخ کے اندر میں بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا شوق نہیں، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو فرماتے ہیں کہ اولا بھی من ازدیاد السقیم، کہا کہ دیکھو، کہا کہ میرا شاگرد یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا ایسا ہونا چاہیے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر مختصر سی کتاب ہو، اس پر عمل کا ارادہ کر لیا جاوے اور بالکل لب لباب اس کے اندر جمع کر دیا جاوے، بجائے اس کے کہ بہت ساری احادیث کو جمع کیا جاوے۔
وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ. کیسے ذہین و فتین آدمی ہے. اب کوئی ایسا بول سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی لمبی چیزیں نہیں لانی چاہیے نا، چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کو بیان کریں وَإِنَّمَا، ہاں مگر استکثار میں بھی کچھ نہ کچھ منفعت کی ضرور امید کی جا سکتی ہے. اگر کہیں پر کوئی، یعنی کیا مطلب، یہ ان کا تواضع ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے لب لباب اور خلاصہ ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہو. کہا نہیں، اگر کوئی بڑا کام اور طویل اور استکثار کے ساتھ بھی کرے تو وہ بھی کسی نہ کسی قسم کی منفعت سے خالی نہیں. وہاں بھی فائدہ ہے، یہاں بھی فائدہ ہے. یہاں جو مقصد سامنے رکھا گیا اس مقصد کے پیش نظر قلیل مفید ہے. ہاں البتہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر کثیر بھی کیا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے. لہذا تو لکیر کا فقیر بن کر صرف میری بات ایک ہی پکڑ کر، امام مسلم فرماتے ہیں کہ قلیل بہتر ہوتا ہے کثیر سے، لہذا کثیر کی طرف متوجہ ہونے کی چندہ ضرورت ہے نہیں. کہا کہ ایسا میرے اوپر الزام دینے کی ذرہ برابر بھی جسارت کریو مت. وضاحت کر دی انہوں نے وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ. اسی انداز میں اگر استکثار بھی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ امید ضرور لگائی جا سکتی ہے. ارے سمجھ میں آئی بات. وَجَمْعُ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ، اور مقررات کا جمع کرنا مخصوص لوگوں کے لیے نفع سے خالی نہیں ہے. جو لوگ کثرت علم، عمق فی العلم، وسعت فی العلم چاہتے ہیں، جو حدیث کے دلچسپی رکھتے ہیں اور حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو استکثار بھی مفید ہے اور مقررات بھی مفید ہے. ایسے لوگوں کے لیے استکثار بھی مفید ہے اور مقررات بھی مفید ہے. چونکہ امام مسلم یہ شاگرد ہے امام بخاری کی. ارے کچھ آتا پتہ ہے کہ نہیں؟ امام مسلم کس کے شاگرد ہے؟ مگر امام مسلم اس کے باوجود امام بخاری سے کوئی روایت اپنی کتاب میں نہیں نقل کرتے. اب آپ کہیں کہ ایسے کیسے شاگرد کے بیچارے اتنے بڑے امام بخاری کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو ہمارے جو محدثین ہوا کرتے تھے، ان محدثین کے پیش نظر کچھ حکمتیں ہوا کرتی تھیں. یہ لوگ کیا کرتے تھے، جن محدثین کی شہرت ہو جاتی تھی تو ان محدثین کے سے جو روایتیں نقل ہو، ان روایتوں کو چھوڑ کر غیر مشہور جو مشائخ ہوتے ان کی روایتوں کو جمع کرتے تھے. کیوں کہ ان کی تو کہیں نہ کہیں آدمی کو پہنچ ہی جائے گی، مگر جو دوسرے لوگوں سے منقول ہے، جو مشہور زیادہ نہیں ہو سکے، اگر ان کی روایت کو بیان کر دیا جاوے تو یہ بھی محفوظ ہو جاوے. تو یہ جواب اس کا بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے امام بخاری نے کیوں نقل نہیں کیا. ارے سمجھ میں آئی بات کہ بھئی امام صاحب کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. ارے کیا امام صاحب کی روایت نہیں ہے؟ امام بخاری نے جو 23 ثلاثیات ذکر کی ہے اس میں سے 21 امام صاحب کے تلمیذ کی. کتنی؟ ثلاثیات بخاری اس کی امتیازی شان ہے کہ 3 واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. تو 23 میں سے 21 کس کی ہے؟ امام صاحب کے 3 تلامذہ میں سے. 16 تو مکی ابن ابراہیم سے ہی ہے، اور امام صاحب کے دوسرے 2 شاگرد ہیں، ان سے 1 سے 3 اور 1 سے 2 نقل کرتے ہیں، تو 21 تو یہی ہو گئی. تو امام صاحب کے شاگرد اگر نہیں ہو تو امام بخاری کو تو ثلاثیات بھی نہیں ملے. وہ ثلاثیات جو اس کی سب سے بڑی امتیازی شان ہے، وہ امتیازی شانی کیا ہو جاوے؟ ختم ہو جاوے. تو امام بخاری کو بھی امام صاحب سے کوئی بیر نہیں تھا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے قال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا، اس سے مراد امام صاحب. ایسا نہیں ہے، خواہ مشہور کر دیا ہے. اصل میں امام بخاری یہ تھے المحدثون الفقہاء، ان پر حدیث کا رنگ غالب تھا، اور وہ جس دیار میں پرورش پا رہے تھے وہ تھا ماوراء النہر کا علاقہ، اور وہاں پر غلبہ تھا احناف کا، اور وہ تھے الفقہاء المحدثون. تو جو ان کے علاقے میں رنگ چڑھا ہوا تھا اس کے برخلاف ان کا رنگ تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ
علمی میدان ہو اور اس طرح سے مزاج الگ الگ ہو تو اختلاف اور چپقلش کا ہونا ایک امر فطری. تو اس کی وجہ سے علماء اور فقہائے احناف جو امام صاحب کے زمانے میں تھے ان لوگوں کے ساتھ امام صاحب کی چپقلش ہوتی رہتی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس کو لوگوں نے سیدھا اٹھا کر لگا دیا کہ امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے دشمن ہے. ارے بیوقوف، عقل سے پیدل. اگر کچھ احناف فقہا اور ائمہ سے ان کا اختلاف ہوا ہے تو اس کو امام صاحب کے ساتھ کیوں جوڑیں گے؟ کیونکہ امام صاحب اور امام بخاری کے زمانے میں فرق ہے 50 سال. دوسرا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں جو روایتیں نقل کی اس میں بڑی تعداد راویوں کی وہ ہے جو امام صاحب کے تلامذہ ہے. یہ تو ثلاثیات میں ہے 3. تو اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے مدار الاسانید جو محدثین ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر امام صاحب کے تلامذہ ہیں. اللہ بھی عجیب دنیا کے اندر نظام بناتا ہے. کچھ محدثین ایسے ہیں 6 محدثین جن کو مدار الاسانید کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی سندیں ہوتی ہے ان 6 میں سے کسی نہ کسی پر جا کر کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. تو وہ میں ایک مرتبہ انشاءاللہ آگے اسی میں کتاب کے دوران تذکر آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون لوگ ہیں اور امام صاحب کی یا تو تلمیذ ہے یا امام صاحب کے تلمیذ کے تلمیذ ہے. تو اس لیے ایسا کچھ ہے نہیں. اور بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہونا تو اپنے چپ رہنے کا، اپنے شان پٹی بتانے کی نہیں. اس لیے کہ اگر 2 ہیلوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو اور آپ نے بیچ میں گھس ماری تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو پیس دیں گے. وہ کیا مطلب آپ پیس جائیں گے، ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. لہذا اس بنا پر کبھی بھی بڑے آدمی کے اوپر کلام کرنے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ بھائی میں ان کے اوپر کلام کرنے کا مجاز بن سکتا ہوں یا نہیں. اتنے بڑے آدمی کو میں کیسے بولوں؟ ایک مرتبہ طلب آئے بولے کہ حضرت وہ ایک استاد ہے کہ نہیں ہے، وہ استاد بھی نہیں اب تو کہا کہ وہ استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصنف باولا ہے. طلبہ شکایت لے کر آئے کہ استاد کیا کہتا ہے کہ مصنف باولا ہے. تو طلبہ کو تو سمجھا کے بھیج دیا. پھر اس کے بعد میں نے استاد کو بلایا. میں بولا بھائی حضرت مصنف میں کیا بگاڑا آپ کا ہے؟ آپ نے بیچارے کو باولا بنا دیا. اس کا تو احسان ہے. میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو آپ نے اس کو باولا بنا دیا ہو. تو مشکل لگ رہا تو آپ معذرت کر دیں کہ آپ اس کو حل کر اچھی طرح سے پڑھائیں. لیکن اس طریقے سے ہمارے اسلاف کے بارے میں ہمارے طلباء کو متنفر نہیں کرنا چاہیے. اسلاف سے تو ان کو جوڑنا چاہیے. ہمارے والد صاحب حضرت مولانا مفتی احمد بہمات صاحب گجرات کے بڑے فقیہ اور مفتی گزرے. تو لوگ ان کے درس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہمارے والد صاحب اس کو خوبی بیان کرتے تھے. ہوتے ہیں نا آدمی پڑھانے والے، تو وہ جو پڑھاتے تھے تو پڑھاتے مختصر تقریر کرتے تھے اور اپنے اکابرین کی باتیں بکثرت بیان کرتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالی اکابرین کی باتیں بیان کرتا رہتا ہے. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ہمارے حضرت مفتی احمد بہمات صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ طلباء کو اکابر کے ساتھ جوڑتے تھے. درس کے دوران طلباء کو اکابر سے کیا کرتے تھے؟ جوڑتے تھے. کیونکہ بار بار جب طالب علم استاد کی زبان سے اپنے اکابرین کا نام سنے تو اس کو ایک طرح سے انسیت ہو جاتی. اچھا حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب، اچھا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، اچھا فقیہ النفس امام علامہ رشید احمد گنگوہی. تو آدمی جب کثرت سے نام سنے گا تو کثرت سے نام سننے سے وہ مانوس ہو جائے گا اور وہ بھی ان کی چیزوں سے کیا کرے گا؟ استفادہ کرے گا. لہذا اکابر سے، بزرگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کی تصنیفات سے، کیونکہ مخلصین تھے. ان کی چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہوتا ہے. لہذا آدمی کو محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو اس وجہ سے اب امام بخاری کی کتاب وجود میں آ چکی تھی جو امام مسلم نے لکھا. تو کہیں کوئی ایسا نہ کہے کہ یار بخاری صاحب نے تو کتنے تکرار کر دیا ہے. اور یہ دیکھو تو انہوں نے
امام بخاری کے اوپر بھی کہیں کوئی حرف نہ جائے، اس لیے کیا کہا؟ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ۔ کہا جس کو فن میں مہارت حاصل کرنے ایسے لوگوں کو تو بہرحال امید ہے کہ فائدہ ہوگا، مکررات سے بھی فائدہ ہوگا اور استکثار سے بھی فائدہ ہوگا۔ ممن رزق فیہ بعض التیقظ، ایسے لوگ یعنی خاصۃ من الناس کون ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت نے تیقظ کی نعمت سے مالا مال کیا ہو۔ ممن رزق، جنہیں تیقظ کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ تیقظ سمجھتا ہے نا، تیقظ کا مطلب نشاط، اس کا مطلب چستی۔ وہ اب آتے ہیں نا، حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا حضرت سستی کا علاج کیا؟ بولے چستی۔ تو تیقظ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی، یعنی ایک تو آدمی کیسا ہوتا ہے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتا ہے، اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اچھے راستے سے اور ساری چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے پہنچے۔ تو جو لوگ ایسا چاہتے ہیں، جن کے ذہن کو اللہ رب العزت نے تیقظ کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ان کے لیے تو بہرحال طوالت یہ مضر ہے نہیں۔ والمعرفت باسبابہ وعللہ، اور اس کے اسباب اور علل کی معرفت۔ ظاہر سی بات ہے جب طویل ہوگا، کثیر ہوگا، تو اس میں اسباب بھی بیان کیے جائیں گے، اس میں علتوں کو بھی بیان کیا جائے گا، تو علم میں تو اضافہ ہی ہوگا، اور علم میں اضافہ یہ مضر انسان کے لیے ہو سکتا نہیں۔ فذلك ان شاء اللہ يهجم بما اوتی من ذلك على الفائدة من الاستكثار من جمعه، یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ استکثار بھی فائدے سے خالی نہیں، تاکہ کسی کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق آ سکے نہیں، اور اپنی بات سے کوئی ایسی بات نہ لے اڑے کہ بھئی خلاصہ ہی بہت اچھی چیز ہے، باقی استکثار سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو دونوں کو، اس کو کہتے ہیں بیلنس۔ انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو سب سے مطلوب وصف ہے وہ ہے بیلنس۔ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر اس کو بیلنس کہتے ہیں، اور ہمارے مصنفین کی اصطلاح کے اندر میں اس کو العدل والاعتدال کہا جاتا ہے۔ اعتدال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی بیلنس کے ساتھ چلے۔ جس کے طبیعت میں بیلنس آ گیا اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت پکی، اور جہاں بیلنس بگڑ گیا تو جیسے بیلنس کے بگڑنے سے گاڑی بھی صحیح چل سکتی نہیں، ویسے ہی بیلنس کے بگڑنے سے آپ کی آخرت کی منزل بھی صحیح طور پر آپ پہنچ سکتے نہیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو بیلنس بہت ضروری۔ آدمی پر نہ دنیا غالب آنے پائے، نہ آدمی کے اوپر دین کا غلو ہونے پائے۔ بیلنس کے ساتھ آدمی کیسے زندگی گزارے؟ تو بالکل آپ نے بیلنس کو برقرار رکھا۔ فذلک انشاءاللہ، اس طرح کی چیز بھی اگر اللہ نے چاہا، یہجم بما اوتی من ذلک علی الفائدۃ فی الاستکثار من جمعہ، کثرت کے باوجود اس طرح کے جمع سے بھی فائدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں پر اسباب بیان کیے جاوے، علتیں بیان کی جاوے کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے، کہ اس طرح سے اگر کہیں پر کلام ہے تو وہ استکثار بھی نفع سے خالی ہے نہیں۔ لہذا وہ طلباء کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتقان فی علوم الحدیث چاہتے ہیں، حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو مطولات اور طویل اور مکررات والی کتابوں کی طرف بھی مراجعات کرنی پڑے گی۔ صرف ملخصات کی طرف توجہ دینے سے آپ کو فن میں مہارت حاصل ہوگی نہیں۔ ارے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کو روڈ میپ بتا رہے ہیں کہ محدث بننا ہے تو پھر رات دن ایک کر مطول بھی پڑھنا پڑے گا، اور نہیں بننا ہے، خالی کھانا پوری کرنی ہے تو کم سے کم میری کتاب پڑھ لیں اور اتنا ہی سمجھ لیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو دونوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ شارٹ کٹ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ ہے، اور اگر آپ لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتے ہیں تو یہ راستہ ہے، دونوں بھی نفع سے خالی نہیں۔ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ، بہرحال عامۃ الناس الذین هم بخلاف معانی الخاص، جو خاص لوگوں کے برخلاف ہے،
من اہل التیقظ والمعرفہ، وہ خاص لوگ جو اہل تیقظ اور معرفت ہے، جن کو ہمیشہ علم کی طلب لگی رہتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کی کیٹیگری کے ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیٹیگری کے ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی کیٹیگری کے ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیٹیگری کے ہیں، تو یہ سب کیا اصحاب التیقظ والمعرفہ۔ تو کہا ایسے لوگوں کا تو معاملہ ہی الگ ہوگا، محنت تو کرنی پڑے گی۔ فلا معنی لهم فی طلب الکثیر، تو عوام کے لیے تو طلب کثیر کوئی معنی رکھتا نہیں، لیکن یہ جو لوگ جن کو مستثنیٰ ہمیں ذکر کیا گیا ان کے لیے تو استکثار ہی کیا ہوگا، مفید ہوگا۔ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، جبکہ یہ عامۃ الناس تو قلیل کی معرفت ہی سے عاجز ہے۔ کہا یہ قلیل سمجھ لے ہوئے تو غنیمت ہے، کثیر کی طرف عوام کو کیسے آپ لے جا سکتے ہیں؟ اب تو فرماتے ہیں وقد عجزوا عن معرفت القلیل، کہا کہ عوام الناس یہ قلیل کی معرفت ہی سے کیا ہے، عاجز ہے، تو ان کو طوالت مفید نہیں ہے۔ البتہ خواص کے لیے تو بہرحال طوالت یہ فوائد سے خالی نہیں ہے۔ ثم ان شاء اللہ مبتدئون فی تخریج ما سألت وتألیفه على شریطة سوف اذکرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمه على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، وأن يفضل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما من وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالی۔ اب اپنی کتاب کے منہج کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے شاگرد نے اس طرح کی درخواست کی اور میں نے اس نہج کے ساتھ اپنی کتاب کو، تو اپنا منہج امام مسلم خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کتاب میں اس نہج کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ اس نہج کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ کتاب کا سمجھنا اور پڑھنا اور پڑھانا دونوں کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔